میں اصل مہمان کو بھی سننا ہے جو کافی دور دراز کے سفر طے کر کے ہمارے اس علاقے تک پہنچے ہیں۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید ایوب صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی جو ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ورنگل تشریف فرما ہے، میں حضرت سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے قیمتی بات سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ صدق اللہ علیہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ائمہ اعظام اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں وقت کافی ہو چکا، تفصیلی بات اس وقت نہیں ہو رہی، بلکہ مختصر وقت میں چند اہم ضروری باتیں آ رہی ہیں۔ آپ حضرات پوری توجہ سے غور سے سماعت فرمائیں۔ سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے اولیاء، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو تعلیم دی گئی ہے وہ 3 مضامین کی۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ پھر ان 3 میں 2 زیادہ توحید رسالت، پھر ان 2 میں سب سے زیادہ توحید کے بارے میں ذکر ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک تو پامپلیٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے، توحید ایک کتوم تلگو کے اندر، دوسرے پیج میں کفر مریو شرک ماٹلو یکا کانڈمو، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، ایک تو پہلا پیج تو زبانی یاد کر لے کے سنانا، دوسرا پیج میں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا، پھر اور 2 پیج اسلامی عقائد کے ہیں، بنیادی باتیں جس کو ہر مسلمان بچہ بچی عورتیں مرد زبانی یاد کر لیں۔ ارے بولو، یاد کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو اصل بیان تو انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ اس وقت چند باتیں گزارشات آپ حضرات سے کی جا رہی ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور ہم لوگ مستقل اب تو 2 پیج ہے، آئندہ 4 پیج کی تیاری چل رہی ہے۔ 100 آیات توحید جمع کر رہے ہیں، اس کو چھاپ رہے ہیں، پھر 40 حدیثیں توحید کے عنوان پر وہ بھی تیار ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ختم نبوت یعنی رسالت کی تعلیم مختصر۔ اب یہ پوری چیزیں یہ تلگو میں فائل جو ہے اس کے اندر بھی ہے، آپ حضرات خاص طور سے جاتے جاتے اس کو حاصل کریں، کیونکہ دین کی بنیادی ضروری باتیں جس کو فنڈامنٹل آف دا اسلام کہتے ہیں، جن کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ دینی مدارس کے ذریعے سے، طلباء کے ذریعے سے اور اس جلسوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو انتہائی ضروری ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت۔ ارے بولو، سب سے اہم کام کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو ایمان ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کفر نہیں رہنا، اس میں شرک نہیں رہنا۔ اب یہ تفصیل آپ پڑھیں گے
کون کون سی باتیں کفر کی ہیں، کون کون سی باتیں شرک کی ہیں، جب آپ جان جائیں گے خود بھی بچیں گے اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، گاؤں والوں کو بھی پڑھ پڑھ کے سنا کے ان کو بھی بچانا، کیونکہ غیروں میں رہتے رہتے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں دین سے دوری کی بنا پر غیر مسلم پوجا پاٹ کا شکار ہے، تو یہ بھی پوجا پاٹ۔ اب کل کی رپورٹ دیکھو، وہ گاؤں میں سمجھاتے یہی کھمم روڈ کا مسئلہ، آخری میں ان کا بچہ سمجھ گیا، گھر کے اندر اپلمہ پوجا پاٹ ہو رہی تھی، ان کے امی کو سمجھایا تو امی فون کرے، وہ بڑی اماں، مول صاحب ہمارے کو سمجھ میں آ گیا، ہمارے گھر کو آؤ، آ کے یہ چیز نکال دو۔ ٹھیک ہے، میں تو دور تھا، مفتی صاحب کو بھی مولانا کو دونوں کو کل بھیجایا، گئے اچھی طرح توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں سمجھائے اور وہ نکال کے صاف کر دیے۔ دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا، کیونکہ نہیں معلوم ہو کہ غیروں کے اندر رہ کے یہ شرک کے کام کر رہے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ زمین بھر سونے سے قیمتی ایمان ہے، زمین بھر چاندی سے قیمتی ایمان ہے، اور ایمان جاتا کیسے ہے؟ کفر کرنے کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، شرک کرنے کی وجہ سے ایمان برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا سورہ مائدہ میں، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اب براکٹ میں رکھ لیجئے، ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں، ذات یعنی ان کی، صفات یعنی گناگنالو، عبادت پرارتھنا، تو ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، یہ بھی براکٹ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر سے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، تو شرک کرتے 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 بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ دوزخ میں چلا جا رہا، کفر کرتے 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 بغیر توبہ کے مر گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جو کوئی ایمان کا انکار کرے یعنی کفر کرے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ دیہاتوں کے اندر یہ کچھ پتہ نہیں، مسلمان بولتے نام کے مسلمان ہیں، اس لیے یہ دین کی بنیادی باتیں جمع کر دی گئی ہیں، پامپلیٹ تیار کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے، یہاں سے اپنے اپنے گاؤں 5 مکان ہیں، 10 مکان ہیں، 20 مکان ہیں، وہ 5 10 20 ساتھ میں لے جائیے، لے جا کے گھر گھر گشت کر کے ان کو سلام کر کے ان کو یہ دیجئے کہ دیکھو آج قربی نور الہدا مدرسے کے جلسے کے اندر ہم کو دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور تم کو بھی سیکھنا ضروری ہے، یہ چیزیں لیجئے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور کوئی سمجھ میں بات نہیں آئے وہ پامپلیٹ میں نیچے 2 نمبر ہے، اردو بات کرنے والوں کے لیے برادری کے لیے 1 نمبر، تیلگو بات کرنے والوں کے لیے تیلگو بول کے مولانا غلام رسول صاحب کا نمبر ہے، جو تیلگو کے اندر خاص طور سے شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں اور یہ قادیانی فتنے کے بارے میں وغیرہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات تیلگو برادری کو اگر دیں، سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو بتائیں کہ دیکھو یہاں فار تیلگو بول کے نمبر ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو اس میں پوچھ کے معلومات کرو، کریں گے نا ابھی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جاتے جاتے ضرور لیتے جائیں اور پھر خود بھی یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی کہ ایمان کو بچانے کی خاص فکر کریں۔ بہرحال اب بات ختم ہو رہی ہے، آخری میں خاص طور سے ایک بات ہو کیا، ہمارے جو مسلمان بھائی غیر مسلموں میں رہتے رہتے حرام رشتے میں ملوث ہو رہے ہیں۔ حرام رشتے کیا؟ سگی بھانجی سے شادی کرنا حرام ہے، سمجھے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ غیروں کے طریقے پہ چلتے چلتے سگی بھانجی سے شادی کر لے رہے ہیں، جبکہ مستقل اس کے اندر پامپلیٹ ہے کن کن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو ماموں کا سگی بھانجی سے شادی کرنا حرام ہے، شادی نہیں ہوتی، اور جو لوگ کر لیے نہیں معلوم ہو کے ان سے بھی بول رہے ہیں کہ دیکھو بھئی فوراً توبہ کر لو، الگ الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا۔ قرآن مجید میں شک کرے تو بھی کافر ہو جاتے، اللہ کی بات ہے تو فوری طور پر توبہ کر لینا، الگ الگ ہو جانا، رشتہ کسی صورت میں حلال نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ حضرات بھی جو ایسے مسئلے ہیں اس میں سے
پامپلیٹ میں اپنی فوٹو کاپی کر کے اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو بھی پہنچائیے، واٹس ایپ کے اوپر بھی اس کو ڈال دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ دیکھو بھئی حرام کام ہے، قرآن سے غداری ہے، قرآن کی مخالفت ہے، اس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، ہم ہرگز ایسے کام نہ کریں۔ اسی طرح اب یہ پورے قادیانوں کا سب سے بڑا اڈا رائے پرتی منڈل میں کنڈور ہے، ان کو کوئی بھی بچی نہیں دے رہی، اب پریشان ہو کے پورا پھر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جب بھی چاہے کنڈور ہو، کاٹا پلی ہو، میلارم ہو، جیتا پور نمبر پلی ہو، چٹیال ہو، یہ گاؤں سے ادھر سے کوئی آئے تو پہلے تحقیق کرو کہاں سے آئے کدھر سے آئے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو فوراً ہمیں فون کر لیجئے، ادھر کے علاقے سے یہ لوگ آئے رشتے کے لیے، چاہے بچی کا ہو یا بچے کا ہو، فوراً سوال کیجئے تو ہم لوگ بتائے تھے قادیانی ہے نہیں مسلمان ہے، پورے 1 سیکنڈ کے اندر تمہارے کو پکی رپورٹ مل جائے گی۔ نہیں تو کیا ہو رہا، ابھی قریب میں ایک گاؤں میں قادیانی آئے، آ کے یہاں کے بچے سے رشتہ طے کر لیے، کنڈور والے چلے گئے۔ اب دیکھو بعد میں گڑبڑیں، ہنگامہ، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس لیے پہلے ہی سے ہوشیار رہنا، کون سا رشتہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے، قادیانی ہے یا کون ہے، یا پھر کیسا رشتہ ہے، اور وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں گھر میں، بول دینا تم جا کے مولانا کریں توبہ کر لے کے وہ چیزیں نکال کے پھینک کے آئے تو تمہاری بچی کو کر لیتے، نہیں تو بچی کو نہیں کر لیتے۔ تب دیکھو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکالے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا۔ ارے ہمارے بھائی لائٹ لے لے رہے ہیں، ان گھر میں پوجا پاٹ بھی کر رہا، اس کی بچی سے رشتہ کر رہے ہیں، یا وہ اس کے بچے کو دے دے رہے، ایسا نہیں، بلکہ کرسچن میں جا رہا، ہاں نہیں مسلمان نہیں ہوتا، پوجا پاٹ کر رہا مسلمان نہیں ہوتا، قادیانی میں ہے مسلمان نہیں ہوتا، سگی بھانجی کا مسئلہ ہے، نہیں ہم لوگ نہیں کرتے، تم لوگ چلے جاؤ جا کے مسئلہ حل کر لے کے آؤ۔ تو بہرحال آپ حضرات سے خاص طور سے گزارش ہے، حرام رشتوں سے خود تو بچ رہے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو سمجھانا، سمجھائیں گے نا بھئی انشاءاللہ، بولی انشاءاللہ۔ بہرحال اٹھنے سے پہلے پکا پختہ ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم خاص طور سے خیال رکھ کے عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ کافی قیمتی باتیں جو ہے ہمیں بتلا رہے تھے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ حضرت اشارہ کر رہے تھے باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے۔